Hi guys, welcome to my channel and learn English language with Shaista Masood. Today my topic is different types of verb. So first of all we have to understand about finite verb. Let's study. वर्ब के डिफरेंट टाइप्स फ़ेल के मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले हम फ़ाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। फ़ाइनाइट का मतलब है महदूद, और उर्दू में फ़ाइनाइट वर्ब को कहते हैं फ़ेल ताम, यानी आम फ़ेल जो सबको शामिल हो। इसमें प्रिंसिपल वर्ब्स भी आते हैं, लिंकिंग और ऑक्सिलरी भी, यानी इनकी 3 अक़साम है टोटली। पहली किस्म है प्रिंसिपल वर्ब, जिसका दूसरा नाम है एक्शन और तीसरा नाम है मेन वर्ब, यानी एक ही फ़ेल के 3 नाम हैं। और ये फिर अगेन 3 टाइप्स में मुनक़सिम है, डिवाइड हैं। एक किस्म है उनकी नॉन फाइनाइट वर्ब और दूसरी किस्म है रेगुलर और इरेगुलर। तीसरी किस्म है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फाइनाइट वर्ब की दूसरी किस्म जो है वो है लिंकिंग वर्ब, और तीसरी किस्म जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब भी मुआविन है, मददगार, और हेल्पिंग का भी, यानी ये भी एक ही फ़ेल के एक ही वर्ब के 2 नाम हैं, जिसे ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं और आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इनकी एक ही किस्म है जिसे मॉडल वर्ब कहते हैं, यानी ये मॉडल वर्ब जो हैं कैन, कुड, में वगैरह हैं। और लिंकिंग वर्ब जो हैं इनकी लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो है इज़, आर, एम वगैरह। फाइनाइट वर्ब is the actual word which is called the root of a sentence and is a form of a verb that performed by subject. फाइनाइट वर्ब, जिसको उर्दू में फ़ेल ताम कहते हैं, जो तकरीबन सब फ़ेलों को शामिल है। दूसरे अल्फाज में आप इसे फ़ेल मुतलक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और एक्शन यानी प्रिंसिपल वर्ब शामिल हैं, सबको शामिल है। ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता रहता है। यहाँ पे देखें, अहमद वेंट टू वज़ीरिस्तान, यहाँ पे अहमद के लिए जो वेंट है आया है, वेंट अहमद के ज़रिए से परफॉर्म हो रहा है। यह है मेन वर्ब की मिसाल फ़ाइनाइट की। आगे देखें, ही इज़ प्लेइंग फॉर अफ़गानिस्तान, यह है हेल्पिंग वर्ब की मिसाल फ़ाइनाइट वर्ब की। इज़ जो है ये परफॉर्म हो रहा है ही के ज़रिए से, जो कि सब्जेक्ट है, और इज़ जो आया है यहाँ पे ही के मुताबिक आया है, यानी ही सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता रहता है। पहले वाले में अहमद के साथ वेंट है जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक है, और बाद वाले जुमले में इज़ जो है ही के मुताबिक यानी सब्जेक्ट के मुताबिक है। एक्शन वर्ब आर words there I missing the word that, so that express action and can be a transitive or intransitive verb. एक्शन वर्ब जो है ये ऐसे फ़ेल हैं जो कि अमल को ज़ाहिर करते हैं। आइए देखें इनकी अक़साम। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। रेगुलर वर्ब्स, दीज वर्ब्स फॉर्म दियर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी। रेगुलर वर्ब्स जो है ये ईडी लगाने से, ईडी का इजाफ़ा करने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाने से इनकी पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस जो है बनते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल,
لائک، لائکڈ، لائکڈ، یہاں پہ لائک پہ فرسٹ فارم جو ہے ان کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کیا ہے، جو کہ ان کے سیکنڈ اور تھرڈ فارمز بنائے گئے ہیں، لائک، لائکڈ، لائکڈ، اور اسی طرح پلین، پلینڈ، پلینڈ۔ آگے دیکھیں irregular verbs. While irregular verbs form their past and past participle in different ways. یہاں پہ دیکھیں ان کے جو پاسٹ والی ٹینس ہے یا پاسٹ پارٹیسپل کے جو ٹینسز ہیں یہ irregular ہوتے ہیں، یعنی قاعدے اور رول کے خلاف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل فیل، جو کہ فرسٹ فارم ہے ورب کی، یعنی FELL، اور سیکنڈ فارم کو دیکھیں FALL، تھرڈ فارم کو دیکھیں FALLEN، فیلن۔ بالکل تینوں قسمیں جو ہیں الگ الگ قسم کے ہیں۔ گو، وینٹ، گن۔ گو دیکھیں فرسٹ فارم، وینٹ مختلف ہیں، اور اسی طرح گن جو ہیں وہ بھی الٹ ہیں، اور وینٹ اور گو یہ دوسری اقسام ہیں، پہلی اور دوسری فارمز جو ہیں ان سے۔ نان فائنائٹ ورب، they don't work as verbs in a sentence and work as nouns, adjectives and adverbs. They don't change according to the subject because they are called verbs, don't have any direct relation to the subject. They are infinitive, gerund and participle. نان فائنائٹ جملے میں فعل کے طور پہ کام نہیں کر رہے، بلکہ عموماً نون، اسم، ایڈجیکٹیو، اسم صفت، اینڈ ایڈورب اور فعل تابع کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ کے مطابق کام نہیں کرتے کیونکہ یہ وربل ہیں۔ ورب سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہے مصدر یا مشتق وغیرہ، اور یہ کوئی خاص ریلیشن جوڑ بھی نہیں رکھتا کس کے ساتھ، سبجیکٹ کے ساتھ۔ ان کی 3 اقسام ہیں، کس کے؟ نان فائنائٹ کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے فائنائٹ، یعنی فعل مصدر، مصدریہ فعل۔ انگلش میں اس کے لیے فرسٹ فارم کے ساتھ ٹو، جبکہ اردو میں لفظ کے آخر میں نہ لگانے سے مصدر فعل بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل I love to eat watermelon۔ یہاں پہ ٹو ایٹ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کھانا، مصدر ہے، انفائنائٹیو ہے، اور کانا کے نون الف نا کے آخر میں الف ہے جو کہ مصدر ہونے کو بتاتا ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں ٹو ایرر از ہیومن۔ یہاں پہ ٹو ایرر جو ہے یہ انفائنائٹیو یعنی مصدر ہے، جس کا مقصد ہے غلطی کرنا۔ یہاں پہ نا کے آخر کو دیکھیں، نون الف نا کے آخر میں الف ہے، الف کسی بھی فعل کے آخر میں اردو میں اگر آ جائے تو وہ مصدر ہونے کو بتاتا ہے۔ دوسری قسم ہے جیرنڈ، اسم فعل یعنی ورب کا نام۔ فار ایگزامپل اسموکنگ از بیڈ فار ہیلتھ۔ یہاں پہ اسموکنگ جو ہے تو ورب فعل ہے، لیکن فعل کے نام کے طور پہ، ورب کے نام کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ جیرنڈ فرسٹ فارم اور فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگانے سے بنتا ہے، لیکن یہ عموماً فقرے جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم ہے پارٹیسپل، جس کو اسم فاعل کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل اور صفت دونوں کے خواص کا حامل ہے۔ پارٹیسپل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ING والی ورب جبکہ دوسرا تھرڈ فارم ہے۔ فار ایگزامپل I saw a dancing man، he is very known person۔ یہاں پہ ڈانسنگ ING والی مثال ہیں،
جبکہ نون تھرڈ فارم ہے جو کہ پارٹیسیپل ہے۔ Helping verb come before the main verbs to help them and make them more precise۔ ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری، یہ سینٹینس میں ایکشن ورب مین ورب سے پہلے آتا ہے اور مین ورب کی مدد کرنے اور اس کو پورا کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، نائنا از واکنگ ان دا پارک، یہاں پہ مین ورب واکنگ ہے جبکہ اس سے پہلے از جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے جو واکنگ مین ورب کو پورا کرنے کے لیے یوز ہوا ہے۔ لنکنگ وربس ایڈ ڈیٹیلز اباؤٹ دا سبجیکٹ اینڈ کنیکٹ سبجیکٹ ود دا کمپلیمنٹ۔ اٹ کریٹ اے لنک بٹوین دیم انسٹیڈ آف شوئنگ ایکشن۔ لنکنگ ورب سینٹینس میں سبجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دینے اور سبجیکٹ یعنی فاعل اور کمپلیمنٹ یعنی نون اور ایڈجیکٹیو یعنی اسم اور اسم صفت کو کنیکٹ یعنی جوڑ رہا ہے، جس طرح کنجنکشن۔ لیکن کنجنکشن اور لنکنگ ورب میں فرق ہے، وہ یہ کہ کنجنکشن پارٹس آف اسپیچ میں سے ہے جبکہ لنکنگ ورب ہے، فعل ہے۔ یہ مین ورب کی طرح ایکشن عمل نہیں کر رہا، کیا نہیں کر رہا؟ عمل سینٹینس میں، بلکہ جسٹ سبجیکٹ کو ادر پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ ملا رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ یہاں پر میں دو کنفیوزنگ ٹرمز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ لنکنگ اور ہیلپنگ ورب میں فرق کیا ہے۔ لنک نام سے ظاہر ہوتا ہے، لنک کا مطلب ہے جوڑنا یعنی جوڑ پیدا کرنا، جبکہ ہیلپنگ کا مطلب ہے مدد کرنا۔ ہیلپنگ ورب یعنی از اور ایم وغیرہ کے بعد ایکشن ورب ضرور موجود ہوتا ہے، جیسے ایگزامپل میں دی گئی ہے، نائنا از واکنگ ان دا پارک۔ یہاں پہ واکنگ مین ورب ہے اور اس سے پہلے از ہیلپنگ ورب ہے جو کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ایکشن ورب موجود ہے، اس لیے اس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ اچھا، لنکنگ ورب کے بعد سینٹینس میں ایکشن ورب موجود نہیں ہوتا، جیسے ایگزامپل، سفینہ از اے ڈیسنٹ گرل۔ یہاں پہ اس کے بعد کوئی ایکشن ورب نہیں ہے۔ جی ہاں، ڈیسنٹ لفظ آگے ہیں، لیکن پوائنٹ کو سمجھے بھائی جان، ڈیسنٹ لفظ ایڈجیکٹیو ہے، ورب فعل نہیں۔ ماڈل ورب is a kind of helping verb. It assists the main verb to indicate possibility, ability, and permission. Can, request, offer, permission, ability, possibility. Could, suggestion, ability, possibility, offer, request, etc. May, permission, possibility, request. Might, possibility, request, suggestion. Shall, intention, obligation, suggestion, offer. Should, advice, predication, offer, suggestion, obligation. Will, intention, predication, obligation, request. Would, possibility, request. Must, certainly, obligation, recommendation. Ought to, obligation, probability. ماڈل ورب یہ ہیلپنگ ورب کی ایک قسم ہے جو کہ مین ورب کو سہارا دیتا ہے۔ کس کو؟ مین ورب کو، یعنی قابلیت، اہلیت، ممکنات، اجازت، طلب، نصیحت، تجویز، التماس، التجا، صلاحیت وغیرہ کو ظاہر کرنے، بتانے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ والے الفاظ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔